ہوئے بندہ دوسرے دا حق کدو کھاندا ہے جدوں اللہ دا بنایا ہویا مقدر تے نصیب تے تقسیم تے قسمت دو تے راضی نہ ہوئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ دو تے راضی ہوئے۔ کنجے ہوئے؟ پہلے صحابہ اللہ تے راضی ہوئے، اللہ بعد دے اندر صحابہ تے راضی ہویا ہے۔ بندہ رب تے راضی نہیں، رب بندے تو تے کی میں راضی ہوئے۔ میں اللہ نہ کرے 100 وار نہ کرے 1000 وار نہ کرے، رب تے راضی نہ، رب میرے اتے کی میں راضی ہوئے گا؟ تو صحابہ اکرام پہلے اللہ تے کے ہوئے؟ بولو راضی ہوئے، وال اللہ صحابہ دو تے راضی ہوئے۔ یہ آخری پارہ ہے سورہ البینہ، اینڈ والی آیت کریمہ دا اینڈ ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اکرام نو اللہ نے وطن و بے وطن کیتا تاں بھی فرمایا ورضوا عنہ۔ صحابہ اکرام دیاں بیویاں نو رب نے بیوہ کروا چھڑیا پھر بھی فرمایا ورضوا عنہ۔ صحابہ اکرام دے بچیاں نو رب نے یتیم کرا چھڑیا پھر بھی فرمایا ورضوا عنہ۔ صحابہ اکرام دے گھراں دے اندر مہینہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے چولہاں دے اندر آگ نہیں جلی پھر بھی فرمایا ورضوا عنہ۔ صحابہ اکرام نو ہجرت کرنی پہ گئی پھر بھی فرمایا ورضوا۔ جیڑا جیڑا مقدر تے نصیب تے قسمت تے تقسیم اللہ نے صحابہ دے حق دے اندر بنائیے، صحابہ اپنے بنائے ہوئے مقدر نصیب قسمت تقسیم دو تے کہ ہن راضی ہن۔ میرے خیال ہے تو انہوں سمجھنا آسیا ہو، میں تو انہوں مثال نال سمجھاواں۔ امیر المؤمنین قاتل المشرکین والزندیقین والمنافقین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور دے اندر زمانے دے اندر ایک صحابی ہے جس صحابی دا نام ہے حضرت سعید بن عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ہمس علاقے دا گورنر مقرر کیتا ہے۔ علاقے دا کہنا ہے ہمس، صحابی دا کہنا ہے سعید بن عبداللہ۔ دور کہندہ ہے، زمانہ کہندہ ہے امیر المؤمنین حضرت گلہ پکا کے لے جاؤ، نوٹ کر کے لے جاؤ، دل دیاں تختیاں دوتے نقش کر کے لے جاؤ۔ دور زمانہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، علاقہ ہمس دا ہے۔ فرمایا صحابی دا نام حضرت سعید بن عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمس علاقے دا کے مقرر کر دیتا؟ بولو کے مقرر کر دیتا؟ گورنر مقرر کر دیتا۔ تو جدوں گورنر مقرر کرنے لگے نا تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آئے سعید بن عبداللہ، جی امیر المومنین، فرمایا تیری کوئی تنخواہ نہ لگا دئیے، تیرا کوئی وظیفہ نہ لگا لئیے، تنخواہ وظیفہ نہ مقرر کر لئیے۔ تو حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا امیر المومنین میرا گزارہ چل دا ہے، میرا گزارہ چل دا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر وظیفے دے بغیر تنخواہ دے حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمس علاقے دا کے بنا دیتا گورنر۔ ہمس علاقے دے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وہ ہمس علاقے دے ہو؟ جی ہمس علاقے دے ہاں۔ فرمایا اے ہے نے کاغذ، اے ہے نے قلم، فرمایا اس قلم دوتے فرمایا کاغذ دوتے اپنے ہمس علاقے دے جتنے غریب لوگ ان، فقیر لوگ ان، محتاج لوگ ان، انہاں دا نام نوٹ کرو۔ فرمایا عمر جی کیوں؟ فرمایا ہمس علاقے دے غریب لوگاں نال میں تعاون کرنا چاہنا، مدد کرنا چاہنا، انہاں دی امداد کرنا چاہنا۔
پہلے نمبر دو تے لکھیا فلاں بن فلاں، دوسرے نمبر دو تے لکھیا فلاں بن فلاں، تیسرے نمبر دو تے ہیمس علاقے دے گورنر سعید بن عبداللہ دا نام آیا ہے۔ ہیمس علاقے دا گورنر ہے صحابی رسول، نام حضرت سعید بن عبداللہ ہے۔ تیسرے نمبر دو تے غریباں دے اندر کنہ دا نام آیا؟ ہیمس علاقے دے گورنر سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ او پیچ پھڑیا، ورکہ پھڑیا، پہلا نام و دوسرا نام و جدہ تیسرا نام پڑھیا نا، فرمایا یہ سعید بن عبداللہ کون ہے؟ ہیمس دے علاقے نے لوگوں نے کہا حضرت صاحب ہیمس علاقے دا گورنر ہے۔ فرمایا ہیمس علاقے دے گورنر ہے سعید بن عبداللہ، اوہی ہے جی حضرت جی، اوہی ہے سعید بن عبداللہ ہیمس علاقے دا گورنر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدو میں انہوں گورنر مقرر کر لگا، میں انہوں کیا ہے تنخواہ کوئی وظیفہ انہاں کا گزارا خوندہ ہے؟ فرمایا اللہ دی بنائی ہوئی قسمت دوتے کہ ہیں، اللہ دی بنائی ہوئی تقسیم دوتے کہ ہیں، اللہ دے بنائے ہوئے مقدر اور نصیب دوتے راضی ہیں۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورضی بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جڑا اللہ نے تیرا مقدر تے نصیب بنایا ہے، قسمت اور تقسیم بنائیے، اس مقدر تے نصیب تے تقسیم تے فرمایا قسمت تے راضی رانا تیرا کم ہے۔ فرمایا پوری کائنات دے لوگاں وچوں بے پرواہ کر دینا کہندا کم ہے، در در دی محتاجی تو بچا کے رکھ دینا کہندا کم ہے۔ حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے بنائے ہوئے مقدر نصیب دوتے قسمت دوتے تقسیم دوتے راضی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یار اے سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیمس علاقے دا گورنر ہے جی گورنر ہے۔ فرمایا کچھ تھیلیاں سونے دیاں اشرفی دیاں، فرمایا ہیرے دیاں موتی دیاں اکٹھیاں کر کے میں نو دیو، میں ایک قاصد بھیج داں حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیاں۔ سونے دیاں شرفیاں تھیلی دے اندر بند کیتیاں گئیاں، فرمایا چاندی موتی ہیرے جواہرات تھیلی دے اندر بند کیتے گئیاں۔ حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پاس جدہ اے پہنچیا نا تے جو ہی سونے دیاں شرفیاں تھیلی ویکھی پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے جملے اردو پڑھی دیں جدوں کوئی تکلیف ہوئے، کوئی بیماری ہوئے، کوئی مصیبت ہوئے، عرف عام دے اندر ہے جدوں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، جدوں سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے پڑھے نا، نالی بیوی بیٹھی ہے، وہ کہنے لگی کیا حضرت صاحب مدینہ منورہ تو تے کسے حملہ کر دیتا ہے؟ فرمایا اس حملے تو بھی بہت وڈی خبر ہے۔ فرمایا امیر المومنین قاتل المشرکین والزندیقین والمنافقین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کسے حملہ کر دیتا ہے؟ فرمایا اس خبر تو بھی بہت وڈی خبر ہے۔ فرمایا کیا خبر ہے؟ فرمایا ساڑھے گھر مال آ گیا ہے، پیسہ آ گیا ہے۔ فرمایا ایمان نو لٹن والی چیز آ گئی ہے۔ تو بیوی نے کہا اے سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مال آ سکتا ہے تے جا بھی سکتا ہے۔ فرمایا کنجے؟ فرمایا ہیمس علاقے دے جڑے غرباء ان فقراء ان مساکین ان محتاج ان انہاں دوتے تقسیم کر دیں دیاں۔ حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی نے چھوٹیاں چھوٹیاں پوڑیاں بنائیاں، ہیمس علاقے دے غرباء دے اندر تقسیم کر دیتا۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ فرمایا جڑا اللہ نے مقدر بنایا ہے، نصیب بنایا ہے، قسمت اور تقسیم بنائی ہے، حضرت سعید بن عبداللہ اندھو تے کہ ہے نا بدلہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا تکن اغنى الناس، اللہ پوری کائنات دے لوگاں وچوں بے پرواہ کر دے گا،
در در دی محتاجی تو محفوظ کر دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمس علاقے دے اندر پہنچے, کھلی کچہری لگائی. ہاں بھائی, ہمس علاقے دے گورنر دے متعلق کسی دی کوئی گلہ شکوہ, کوئی شکایت, ایک بندہ کھڑا ہو گیا. انہاں کہ حضرت صاحب اے پورا مہینہ سانو دین دے نا, تے ایک دن پورے دا پورا گھروں باہر نہیں نکل دے, ساری شکایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا, اے سعید بن عبداللہ ٹھیک ہے کہ پورا مہینہ انہاں نو دینا, مہینے وچ آخری دن پورے دا پورا گھر گزار دیں, باہر نہیں نکلتا, وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا, حضرت صاحب اے جڑا میں لباس پایا نا, اے میرا لباس ایکو ہی ہے. فرمایا دوجا لباس کوئی نہیں. فرمایا پورا مہینہ اس لباس کو پا کے رکھ داں. فرمایا مہینے دی اینڈ دوتے آخری دن اس نو میں دھونا, جب تک لباس خوشک نہیں ہوندا میں باہر آندا. ہے گورنر ہمس علاقے دا, ہے صحابی رسول, لیکن اللہ دے بنائے ہوئے نصیب اور مقدر تے قسمت تے تقسیم دوتے کہ ہے سوٹ ایک ہے. دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا, انہاں کہا حضرت صاحب اے سارا دن آسانو دین دے تے رات آسانو نہیں دین دا. حضرت عمر نے فرمایا سعید بن عبداللہ اے سچ پہ آگ دے؟ جی سچ پہ آگ دے. دن انہاں واسطے, رات رب رحمان واسطے. تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا, انہاں کہا حضرت جی اے سویرے گھروں لیٹ نکل دے. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک پہ آگ دا؟ جی ٹھیک پہ آگ دا ہے. وجہ کیا ہے لیٹ نکلن دی؟ فرمایا میرے گھر دے اندر نوکرانی کوئی نہیں, تاپڑیاں مارن والی کوئی نہیں, صفائی کرن والی, ناشتہ برتن صاف کرن والی کوئی نہیں, میں آپ اپنے بچیاں دا ناشتہ تیار کرداں. ہے صحابی رسول, ہے ہمس علاقے دا گورنر, زمانہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. تیسرا چوتھا بندہ کھڑا ہویا, انہاں کہ حضرت صاحب اے حضرت سعید بن عبداللہ بیٹھیاں بیٹھیاں بے ہوش ہو ویندے. انہاں کہ سچ پہ آگ دے؟ جی سچ پہ آگ دے. فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا جگہ جنگ بدر ہوئی ہے نا, تو جنگ بدر دے بعد مکے دے کافر لوگاں نے, مشرکین مکہ, کفار مکہ نے میرے آقا امام الانبیاء آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نو گرفتار کیتا. جدہ گرفتار کیتا فرمایا مکے دی چوک دوتے لٹکایا. اس وقت تک میں کلمہ نہیں پڑھیا, مسلمان نم ہویا, ہلکہ بگوش اسلام نم نہ ہویا. صحابی رسول نو بڑی شدت دی تکلیف نال شہید کر دیتا گیا ہے. فرمایا اگر میں اس وقت کلمہ پڑھایا ہوندا, مسلمان ہوندا, ہلکہ بگوش اسلام ہوندا, تو آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں مدد ضرور کردہ. جدہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا واقعہ میرے سامنے آندہ, میں کہ ہو جانا, بے ہوش ہو جانا. تو عرض کرن دا مقصد ہے کہ اللہ نے جو مقدر بنایا ہے, جو نصیب بنایا ہے, جو قسمت بنائی ہے, فرمایا جو اللہ نے ساری تقسیم بنائی ہے, اس مقدر دوتے, نصیب دوتے, اس قسمت دوتے, اس تقسیم دوتے کہ ہونا ہے؟ بولو کہ ہونا ہے؟ راضی ہونا ہے. جدو راضی رہاں گے بدلے دے اندر کہ ہوئے گا؟ تکن اغن الناس. اللہ در در دی محتاجی تو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سپیکر میں چیک کر لے, بڑی